یہ 19 نومبر 2020 کی شام تھی جب شہر لاہور کی جامع مسجد رحمت للعالمین کے مینار سے ایک نہایت افسوسناک اور دردناک اعلان ہوا، جسے سننے کے بعد نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں جیسے ایک کورام سا مچ گیا ہو، اور ہر طرف فضا سوگوار ہو گئی اور لاکھوں لوگ آنکھوں میں آنسو لیے ایک ہی بات کا ورد کر رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، آج امت مسلمہ یتیم ہو گئی۔ اعلان کچھ یوں ہوا تھا: پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قضاء الہی سے وصال فرما رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال تک کے معاملات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل سماعت فرمائیں گے اور آخر پر اپنے قیمتی فیڈ بیک سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کریں گے۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 عیسوی کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خاں کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اور 1974 عیسوی میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ مسجد عیدگاہ چیلم میں داخلہ لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کروا دیا۔ وہاں آپ نے درج ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن میں مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم قادری، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی سر فہرست ہیں۔ 1988 عیسوی میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ اس کے بعد امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملازمت کا باقاعدہ آغاز 1993 عیسوی میں محکمہ اوقاف پنجاب سے کیا۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع مسجد میں خطیب مقرر ہوئے اور اس کے بعد پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب والی مسجد میں بھی آپ نے خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ وہاں پر حکومتی پابندیوں پر تنقید کی وجہ سے آپ کو 4 ماہ کے لیے معطل بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد بابا جان پیر مکی صاحب کی مسجد میں بھی فرائض سر انجام دینے لگے۔ اس کے علاوہ گجرات میں سائیں کامہ والے دربار کی مسجد میں بھی خطابت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن حکومتی پالیسیاں صاحب معمول حائل تھیں۔ خاص طور پر ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے موقف حکومت کے برعکس تھے، جس کا اظہار وہ سرعام عوامی پلیٹ فارم کے اوپر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ممتاز قادری کی رہائی تحریک کے سلسلے میں سرپرست اعلیٰ رہے۔ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، چاہے سامنے وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں جلال خسرواں، میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین۔ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا وہ سپہ سالار تھا جس میں مسلمہ کذاب جیسے منکروں سے لڑنے اور مر مٹنے کا بانک پن موجود تھا۔ وہ صدیق کی وفا، فاروق کا جذبہ، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت کا پرچم اٹھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں پر اس طرح ٹوٹتا تھا کہ جیسے بقول شاعر: اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بادشاہوں، حکمرانوں، فرما رواؤں، مادر پدر، آزاد بولے جانوروں، پڑھے لکھے جاہلوں کے مزاجوں کو درست اور ٹھکانے لگانے کے لیے اتنا جری اور بے خوف بنا دیا تھا کہ وہ واقعی اپنے علمی مرشد، جنہیں وہ پیار سے اقبال لاہوری کہا کرتے تھے، کہ اس شعر کی زندہ مثال تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درسی کتب کے علاوہ جن کتب کا مطالعہ کرتا تھا ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست تھا۔ 1988 میں کلیات اقبال خرید لی تھی اور 9 عمری میں ہی اس قلندر شاعر کے افکار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کے شاعری کے استاذ مولانا روم علیہ رحمہ کو پڑھا اور ان کے بیشتر کلام کو ازبر یاد کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال، مولانا روم اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور یہ حضرات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک درینہ خواہش تھی، اور الحمدللہ وہ زندگی میں پوری بھی ہوئی۔ سیاست میں آنے کی بنیادی وجہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سزائے موت بنی۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت سامنے بڑے لیول پر ابھر کر سامنے آئی اور بڑے بڑے سیاسی سرماؤں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور پاکستان کی 5ویں بڑی جماعت بن گئی۔ تاہم تحریک لبیک پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں تو کوئی سیٹ اس کو نہ مل سکی، لیکن سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک کو 3 سیٹیں ملی۔ علامہ خادم حسین رضوی کو کئی دنوں سے بخار تھا اور وہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود اسلام آباد دھرنے میں تشریف لے گئے تھے، لیکن جمعرات کو ان کی اچانک طبیعت مزید خراب ہونے پر انہیں شیخ زید ہسپتال لایا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ فرانس میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے ٹی ایل پی نے راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک بار پھر دھرنا دیا تھا، جو فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کرنے پر آمادگی سمیت دیگر مطالبات تسلیم ہونے پر ختم ہو گیا تھا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ان کے صاحبزادے اور جماعت کے نئے امیر علامہ سعد حسین رضوی نے پڑھائی۔ آزادی فلائی اوور اور ٹمبر مارکیٹ میں تمام عام ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ گریٹر اقبال پارک کے ارد گرد سیکیورٹی کے نہایت سخت انتظامات کیے گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کی ایمبولینس کے ذریعے مینار پاکستان لایا گیا، جس میں 6 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا، اور اس دوران تحریک لبیک کے کارکنان ایمبولینس کے ہمراہ بڑی تعداد میں پیدل سفر کر کے پہنچے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن بعد میں یہ دعوے بھی سننے کو ملے کہ ان کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں اور انہیں دوبارہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ 2 متضاد خبریں سامنے آنے کے بعد پورے ملک میں کنفیوژن پیدا ہوئی، لیکن بعد میں اس بارے میں وضاحت ہو گئی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے اور متضاد اطلاعات سامنے کیوں آئی تھیں؟ اس کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں؟ اگر آپ کو اس بارے میں تھوڑی بہت بھی انفارمیشن ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔